واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ملک پاکستان ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے باسی ہیں جہاں پر ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں۔ ہمارے اس ملک، یہ جو ملک نظریاتی ملک ہے، ایک نظریے پہ بنا ہے۔ اس نظریاتی ملک کی جو سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کو ہمارے محافظ، ہمارے نوجوان، ہمارے افواج پاکستان کے مجاہد وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کی نظریات کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے۔ اور ہماری قوم میں خاص طور پر ہمارے بچے ہیں، ہماری یوتھ ہے، ہماری نوجوان نسل ہے جس نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اس حوالے سے ہم پیغام پاکستان کے اس پروگرام میں مختلف یونیورسٹیز میں ہم جا رہے ہیں، مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، بچوں کے نظریات آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کے کویسچنز جو ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہماری یوتھ جو ہے، وہ کس کس نظریے کی مالک ہے، اور اس کے ذہن کے اندر کس کس قسم کی سوچیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان سوچوں کا ہم نے مداوع بھی کرنا ہے، ان کا جواب بھی دینا ہے۔ آج ہم جس یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، یہ ملتان کا شہر ہے، صوفیہ کا شہر ہے، اللہ کے ولیوں کا شہر ہے، اور یہاں پر ایمرسن یونیورسٹی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، بہت دیر سے مارز وجود میں ہے۔ اور ہمارے میزبان، ہمارے جو آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں شخصیت، وہ ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ہیں، وہ وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کے، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم آپ کا تعارف کروائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ کے اس انسٹیٹیوشن میں آ کر بےحد خوشی ہوئی ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے آپ سے اس یونیورسٹی کے حوالے سے، اور آپ کا ایک مشن ہے بیوٹیفل پاکستان، اس کے متعلق خاص طور پر آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، کیسے شریف اور ان کو بھی۔ اور جو میں یہاں بیٹھا ہوں، جب آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نا، تو میں ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، فوری طور پہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو ہم نے ایک میسج دیا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں نور محمدی ہے۔ واہ، اور جہاں نور محمدی ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک مشن یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنے گھروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم نے امن اور آتشی کا سبق ہم نے دینا ہے، اور وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ جہاں پہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رزق حلال کمائیں، یعنی ہم نے رزق حلال کا لفظ لکھا ہوا ہے اپنے مشن کے اندر کہ وہ کمائیں، وہاں پہ ساتھ ہی ہم نے یہ کہا کہ اور اچھے انسان بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی بہت اچھے انسان ہیں، اور ماں باپ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی، تو ہم انہیں ان کے جو 4 سال ہے اس میں اور اچھے انسان بنا دیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ایک تو ان کو ہم نے ہنر مندی اور جو نئے پروگرامز ہیں وہ لانچ کیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس، فورینزکس ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت کم ہے۔ دوسرا ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے۔ اس کے اندر جو ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو فلپ کلاس روم ماڈل ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ جو آج کا بچہ ہے وہ خود پڑھ سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو ایمرسن یونیورسٹی کے بچے ہیں یہ خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب یہ کلاس میں آتے ہیں تو کلاس میں آ کے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ جو ایک قرآن پاک میں ہمیں سبق دیا گیا غور و فکر کا، تدبر کرنے کا، وہی ڈسکشن یہی ہوتی ہے نا۔ تو وہ ڈیفرنٹ آپشنز دیکھتے ہیں
اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مختلف پروگرام رکھے ہوئے، جیسے ایک میں آج بھی ابھی بھی میں ان کو کہوں گا کہ جب آپ گھر جائیں تو اپنے امی ابو کو کیا کہنا ہے؟ میرا سلام کہنا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم کہ آپ اپنے امی ابو کو وائس چانسلر کا سلام کہیں، ٹیچرز کا سلام کہیں۔ تو سلام پیرنٹس ہمارا ایک بہت زبردست پروگرام ہے جو کہ بچے جا کے کہتے ہیں اور پیرنٹس ہمیں اس کی فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک جو جذبہ ہے محبت کا اور احترام کا وہ قائم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اس ملک کے اندر، میں بہت سے ملکوں میں بھی گیا ہوں، یہ بچے بھی سن رہے ہیں میری بات، سب سے خوبصورت ملک دنیا کا پاکستان ہے۔ سارے موسم ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کی زمین، ہمارے پہاڑ سب سے اونچے، ہماری برف سب سے اونچی، ہماری ندیاں سب سے خوبصورت، ہمارے دریا سب سے اچھے، دنیا کا بہترین نہری نظام ہمارا ہے، ہمارے ریگستان سب سے اچھے، ہمارے جانور سب سے اچھے، ہمارے پھل سب سے میٹھے، ہمارے کوئی چیز ایسی فصل نہیں ہے جو یہاں پہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہمارے چاول کی خوشبو دنیا میں جاتی ہے، ہمارا چونسا آم جو ہے وہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، ہمارے جو شکر کے کیلے ہیں وہ دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، ہمارے جو جب شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے، خوشبودار پھل۔ خوشبودار پھل ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے یہ عثمان جان صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو انچارج بنایا، ہم نے ایک موومنٹ شروع کیا بیوٹیفل پاکستان۔ تو پاکستان ہے تو بیوٹیفل لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں، ہم نے ڈیفرنٹ ڈاکومنٹری بھی بنائی ہیں، کبھی کبھی بچوں کو دکھاتے بھی رہتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا جو پیغام پاکستان ہے اس کے ساتھ ہم مل کر اس پیغام کو بھی لے کے جائیں گے اور ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ آپ کی گفتگو پوری دنیا کے اندر سنی جا رہی ہے، کوئی شاید ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر آپ کی آواز نہ جا رہی ہو۔ ہمارا ایک نظریہ ہے اس ملک کا، اور وہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ علامہ اقبال، قائد اعظم نے اس کی عملی شکل جو ہے وہ ہم تک پہنچائی۔ آپ کی یونیورسٹی کے اندر ان نظریات کو، علامہ کا مشن اور قائد اعظم کا مشن، اس حوالے سے نظریاتی کوئی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں؟ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز اور پاکستان اسٹڈیز اور یہ ایک پورا ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سیمینارز بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے، اور ہم نے دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے۔ ہمارا یہ ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہماری دشمن جہالت، ہم نے اپنے ملک سے اور اپنی دنیا سے جہالت نکالنی ہے۔ یہ بچے جو ہیں نا، یہ ہمارے، یہ ان کی عصمت اور ان کی پاک دامنی، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہم ان کو سبق دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بچیوں کو کہا ہے کہ میں یہاں پہ آپ کا ایک روحانی باپ کے طور پر ہوں، اور ہم آپ کی جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے حفاظت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے ہم، اور یہاں پہ سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اور جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں میری بیٹیاں بھی بیٹھی، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ پیغام دنیا کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے نظریہ پاکستان کہ امن سے رہیں۔ ایسے بھی بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے کیا ادا کرے؟ دیکھیں، نوجوان نسل جو ہے نا، ایک تو یہ میں بتا دوں کہ میں نے اپنی ٹیچرز کو بھی بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ایک خوبصورت قول ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کے بعد میں رہنے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو بچے ہیں نا، یہ محنت کرنے والے بچے ہیں، یہ ایماندار بچے ہیں، اور ہم سے زیادہ ایماندار ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت یہاں پہ، میں آپ کو یہ میڈیا پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ ایماندار اور محنتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو انوائرمنٹ دینی ہے، ہم نے ان کو ڈائریکشن دی ہے، اور جب ہم نے یہ دی ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو یہ پارک ہے، ان کی صفائی ہم مل کر سارے کر لیتے ہیں، پھر یہ وقت پہ بھی آتے ہیں، پھر یہاں پہ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو سارے بچے برابر جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ صفائی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جی، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ النظافت نصف الایمان، ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے۔ اگر صفائی کو اپنا لیا جائے تو بے شمار مسائل تو اسی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت ہمارا ملک معاشی طور پر بہت کمزور ہے۔ میں نے ان بچوں کو کہا ہے کہ جس دن آپ کا یہاں ایڈمیشن ہوتا ہے اس دن آپ رزق کمانا شروع کریں۔ اب ہم انہیں وہ طریقے بتاتے ہیں، ہم انہیں فری لانسنگ سکھاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اپ ورک پہ جا کے کام کریں، امیزون پہ کام کریں۔ پوری یونیورسٹی کو ہم نے وائی فائی کر دیا انٹرنیٹ پہ، تاکہ یہ بیٹھ کر اپنا رزق کمائیں۔
دیکھیں یہ رزق حلال ہے اور اس سے فیملیز جو ہیں ان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے اور بچے جو ہے نا مثبت رجحان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی یونیورسٹی میں کون سے ایسے خاص کام ہو رہے ہیں جو یہاں سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے، ویمن یونیورسٹی بھی ہے، تو وہ کون سے ایسے پروگرام ہیں جو دنیا میں اس وقت چالیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ تو اس میں سب سے زیادہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم نے لیا اور ہم نے بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لانچ کر دیا۔ اس کے بعد سائبر سیکیورٹی، یہ دنیا کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے، وہ بھی ہم نے بی ایس لانچ کر دیا۔ پھر جو اس وقت دنیا میں رول کر رہے ہیں لوگ وہ ڈیٹا سائنس کی بیس پہ، تو ہم نے بی ایس ڈیٹا سائنس شروع کر دیا، ڈیٹا انالیٹکس بھی شروع کر دیا۔ اس وقت فورینزک سائنس پاکستان میں لیب ہے، پاکستان میں بندے نہیں ہیں، تو میں نے یہاں بی ایس فورینزک سائنس بھی شروع کر دیا۔ پھر اس علاقے کی جو ضرورت ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے، تو ہم نے بی ایس بایو ٹیکنالوجی بھی شروع کر دیا۔ یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ ہم نے شروع کیے ہیں۔ دوسرا ایک چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ہاتھ سے کام کرنا۔ قاری صاحب یہ بابو بن کے ہم اپنے ملک کی ترقی نہیں کر سکتے۔ میں ان بچوں کو یہ کہا ہے، میں نے اپنے ٹیچرز کو بھی کہا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھے۔ یہ پیغمبرانہ کام ہے، ہمارے پیغمبروں نے لوہے کا بھی کام کیا، لکڑی کا بھی کیا، مٹی کا بھی کیا، بکریاں بھی چڑھائی ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے جو قوم کام کرتی ہے وہ آگے نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی میسج، کنکریٹ میسج بچوں کے لیے اور والدین کے لیے آپ بتا دیں۔ بچوں کے لیے میرا خاص طور پہ میسج یہ ہے کہ اپنے دل میں نور محمدی رکھو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو اور ایمانداری سے رہو، تم پوری دنیا میں چھا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا ہے یہ ہے کہ ہم بچوں سے کویشچنز لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں، تو ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں۔ سر السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ دور حاضر کے وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کے لیے نوجوان کو خود کو تیار کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں نوجوانوں کا جو کردار ہے وہی زیادہ اہم ہے، اور دنیا کے اندر جو انوویشنز آتی ہیں اس کو جو اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا انوویشن لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے، ان کا نالج بھی فریش ہوتا ہے۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے ملک سے جو محبت ہے وہ سختی سے قائم رکھیں، اس کو جانیں، اس کے اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ چاہے کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یا وہ کوئی جاب کر رہے ہیں اس میں انوویشنز لے کے آئیں، اور اپنا جو کمپٹیشن ہے وہ دنیا کے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ تو جب دنیا کے ساتھ کمپٹیشن رکھیں گے تو پھر جو ہے نا اصل میں ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور ان بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہماری یونیورسٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم سر، میرا نام مشل کلثوم ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری سے بات کر رہی ہوں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے نوجوان جیسے طلبہ طالبات ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو آج کا جو چیلنجز ہے نا اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ معاشرے میں نا ایک عدم مساوات کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہوئی ہے، ٹالرنس نہیں ہے، لوگ دوسروں کو جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ فیصلے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں۔ جنت دوزخ جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، اس نے کرنی ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ دوسروں کے نظریات کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا چیلنج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اب اس طرح کی نہیں ہے کہ پہلے پورے گھر میں آپ کو یاد ہے کہ ایک بندہ ملازمت کرتا تھا تو سارے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اب یہ کہ ہر ایک کو کمانا ہے، اور کمانے کے لیے ان کو جو ہے نا اس وقت ہمارے ملک کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ فارن ریمیٹنس کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو $2 بلین اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں وہ امیزون کے تھرو آپ وہ فری لانسر کے وہ لے کے آتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو $20-25 بلین پر لے جانے کی ضرورت ہے، اور یہ بچوں میں پوٹینشیل ہے۔ تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا رزق خود کمانا شروع کریں، اور جب یہ کمانا شروع کریں گے تو آپ کے خاندان میں بھی اس کی سہولت آئے گی اور ملک کو بھی جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلا رہے ہیں؟ دیکھیں قومی ادارے جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ افراد سے بنتے ہیں، ہم ہی لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ تو
اس میں ہیں صحیح کچھ پرابلمز ہیں، خاص طور پہ جو انسرٹنٹی ہے وہ کلر ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک استنبول یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اے بیڈ ڈیسیژن از 100 ٹائم بیٹر دین ان ڈیسیژن. لیکن اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کر دیں، اپنے ادارے کو اپنے حصے کا دیا. قاری صاحب جب میں جلا دوں گا اور آپ بھی جلا دیں گے تو پھر ہمارا پورا ملک جو ہے وہ روشن ہو جائے گا. پرابلمز ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ٹھیک ہم نے کرنا ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا. السلام علیکم، میرا نام مبشر محمود ہے، میں ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں اسٹوڈنٹس اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ ایکچولی تو ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے واسطہ پڑتا ہے، پھر اپنے سبلنگ سے واسطہ پڑتا ہے، پھر یہاں پہ اب وہ یونیورسٹیوں میں آگے وہ یوتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے کہ جب جانا ہے تو یہ پہلے ہوتا تھا کہ 4 سال کے بعد میں کیا کروں گا، اب تو آج سے چیلنج ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے اپنا رزق ساتھ ساتھ کمانا شروع کرنا ہے، میں نے اپنی فیس خود دینی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے جا کے اپنا کاروبار کرنا ہے. اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمانا ہے اور اپنے خاندان کو بھی چلانا ہے اور اپنے ملک کو بھی چلانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے. ہاں ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے ٹائم دیا، بڑی قیمتی بڑی ویلیوبل گفتگو آپ نے فرمائی. یقیناً ہمارے ناظرین پوری دنیا میں اس سے استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا اور پیغام پاکستان پروگرام کو میں جو ہے نا وہ مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی. اور انشاءاللہ میسن یونیورسٹی ملتان ہر لحاظ سے ہمارا جو بیوٹیفل پاکستان پروگرام ہے اسپیشلی اس کے تحت ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. ناظرین سامعین، آج کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں ایمرسن یونیورسٹی ملتان سے پیش کر رہے تھے. ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر محمد رمضان، وائس چانسلر. آپ نے بڑی قیمتی گفتگو سماعت فرمائی. انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سے کی صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان